اس پورے گاؤں میں پیر رکھنے کی جگہ نہ ملتی. صحیح نہیں کہہ رہا میں؟ بولو صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ کیوں صاحب؟ آپ کا ایمان ختم ہو چکا کیا؟ میرا اور آپ کا ضمیر سڑ چکا ہے کیا؟ اپنے ایمان کا سودا کر چکے ہو کیا؟ ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ ڈر نہیں لگتا قبر کی تنہائی سے، قبر کی گہرائی سے؟ میں خدا کی قسم پھر سے کھا کے کہتا ہوں آپ سب سے، اور یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، وعدہ خاص کر میں نوجوان لڑکوں سے، نوجوان بھائیوں سے، ان نوجوان بھائیوں سے جن کے پاس ایمان ہے، تھوڑا بہت بھی اگر تیرے پاس ایمان بچا ہے تو وعدہ کرو آج کے بعد سے لے کر موت کی شام تک ہم شراب نہیں پیئیں گے. وعدہ کرو انشاءاللہ. کا بازار نہیں لگائیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے کائنات کے سردار، ہم سب کے آقا، غریبوں کے مسیحا، دکھیوں کے سرتاج، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے نور نظر، بولو حضرت محمد مصطفیٰ پورا مجمع کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، دونوں کا ٹھکانہ جہنم. اس لیے اگر کوئی لاٹری کی دکان کرتا ہے وہ بھی جہنمی ہے، اور اس میں جو کوئی پیسہ انویسٹ کرتا ہے وہ بھی جہنمی ہے. بجلن بٹا مان بجلن نے ہاتھ اٹھے وعدہ کرو انشاءاللہ. اب آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ کہاں ہاتھ اٹھانا اور کہاں ہاتھ بیٹھانا ہے. اس میں کبھی کبھی امتحان، یہ امتحان میں اس لیے لے رہا ہوں آپ کی بیداری مجھے ٹٹولنا مقصود ہے. بہرکیف میرے بھائیوں، میں تو چاہ رہا تھا کہ مجمع زیادہ سے زیادہ ہوتا، بات کچھ طویل ہوتی، اور میں عباس بھائی سے اور ان کی پوری ٹیم سے سب کو مبارکباد دے رہا ہوں. میں ہر ایک کا نام نہیں جاننا، لیکن خدا کی قسم طبیعت خوش ہو گئی آ کر آپ کے مہمان نوازی کو دیکھ کر، آپ کے یہاں آ کر. ویسے کھڑگپور کی مہمان نوازی بہت مشہور ہے، پچھلے 5 سال 6 سال سے لگاتار آ رہا ہوں، کوئی علاقہ نہیں چھوٹا. مدنہ پور ہو، دیگھا ہو، اور آس پاس بالی چکا ہو، پتہ نہیں کتنی جگہ ہیں. خیر ہمارے حفظ الرحمان بھائی اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن یہاں آ کر ایک بہت بڑی ایک شکایت آپ سے مجھے ہوئی، بڑی شکایت. میں نے کہیں ایسا نہیں دیکھا کہ جلسوں کا حال اتنا برا کر دیا ہو جتنا برا آج میں نے یہاں آ کر محسوس کیا. اتنا مجھے کبھی نہیں برا لگا. اور مجھے یہاں کے یہ محسوس ہوا کہ یہاں کے نوجوانوں کے دل پر محنت نہیں کی جا رہی ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو مجھے کمی لگی تو مجھے ان ماؤں کے دودھ کی کمی لگی ہے. ایک پیر ہیں، ایک اللہ والے ہیں، ان کا نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ تو خالی مزار پہ چادر چڑھانا جانتے ہیں، ولی اللہ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. ولی ہوتے کون ہیں اور کیسے ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ میں سناؤں ایک واقعہ آپ کو؟ سنائیں انشاءاللہ. ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو. شاید آپ نے نام سنا ہوگا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. گنج کے معنی جانتے کیا ہوتے ہیں؟ خزانہ. اور شکر کے معنی تو جانتے ہی ہوں گے، چینی کے. تو چینی کا خزانہ ان کا نام کیسے پڑا؟ یہ کوئی نام ہوتا ہے؟ لیکن یہ نام اس دن سے پڑا جس دن کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس 2 سائل آئے، یعنی 2 فقیر آئے، اور فقیر آ کر کہنے لگا بابا جی کچھ دے دو. اب بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی چیز نہ تھی. اللہ والے رات کو کھاتے اور صبح کی فکر نہیں کرتے کہ صبح کیا پکے گا کیا نہیں پکے گا. ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ بھیا ابھی صبح ہوئی نہیں ہے اور دوپہر تک کی نہیں، بلکہ 2-4 ہفتے تک کی تیاری رہتی ہے. پورا انتظام رہتا ہے، پورا شیڈیول رہتا ہے. چاول کہاں سے آنا، بریانی کہیں سے پکنی ہے، اور گوشت کہاں سے آنا، اور پولٹری کہاں سے آنا، اور افغانی چکن کیسے بننا، سارا شیڈیول رہتا ہے. یہ ہمارا جہنم الحمدللہ. اس لیے جتنے مسلمان ہیں زیادہ تر مسلمانوں کو دیکھو گے اس کا پیٹ بڑھا ہوا رہتا ہے. فائٹی لیور سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہے. یہ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. غیر مسلموں کو دیکھو، رات کے 3 بجے، رات کے 4 بجے ہم لوگ جلسے سے جاتے ہیں، عام طور پہ ان کو ورک آؤٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں.
عام طور پہ. اور یہ طریقہ کس نے بتایا جانتے ہو؟ کائنات کے سردار نے بتایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات میں سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر فجر کی نماز سے فراغت کے بعد دوڑ لگاتے تھے، اور کبھی کبھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل جیتنے کے لیے خود تھوڑا ہلکا دوڑتے تھے تاکہ عائشہ کو لگے کہ نہیں میں بھی آپ علیہ السلام سے جیت گئی ہوں. آپ کے نبی صرف نبی نہیں ہیں بلکہ وہ کائنات کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، حکیم ہے. ساری دوائیاں طب یونانی میں جتنی نکلی ہیں سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرہون منت ہیں، سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے، فرمودات سے، آپ کے میسیجز سے نکالے گئے. ساری دوائیاں نکالی گئی، لیکن مسلمان اور مسلم قوم کے نوجوان رات کے 2 بجے تک موبائل کی تلاوت کرتا، 2 بجے کے بعد جو ان کو نیند آتی ہے ڈائریکٹ 10 بجے دن اس کی آنکھ کھلتی ہے. فجر بھی غائب، اور بیچ میں فجر کے بعد جو فرشتہ، جو رزق کا فرشتہ ہوتا ہے، رحمت کی روزی لے کے آتا، آپ کے دروازے تک پہنچتا، تو اس وقت دروازہ کھلتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ماں اپنے نوجوان بیٹے کا دروازہ کھولنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو آج کل کا نوجوان اتنا بدتمیز ہے کہ اپنی ماں کو